معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں کتاب تاریخ سلطنت عثمانیہ، سب ہیڈنگ ایران سے جنگ۔ سلیم اب تخت سلطنت کی طرف سے مطمئن ہو گیا۔ وہ ایشیائی کوچک سے یورپ کو واپس ہوا اور یورپ کی مختلف حکومتوں سے صلح ناموں کی تجدید کر کے اپنی سلطنت کے مغربی حصے کو ہر طرح کے بیرونی خطرات سے محفوظ کر لیا اور پھر مشرق کی جانب متوجہ ہوا۔ ایران کے تخت پر اس وقت شاہ اسماعیل صفوی مطمئن تھا، جس نے چند سال قبل عراق، عرب، خراسان اور دیار بکر پر قبضہ کر لیا تھا، اور اس کا ایک فوجی افسر بغداد میں بھی داخل ہو گیا تھا۔ 916 ہجری بمطابق 1510 عیسوی میں فارستان اور آذربائیجان بھی سلطنت ایران میں شامل کر لیے گئے تھے، جو خلیج فارس سے بحر کاسپین اور فرات سے دریائے آمو تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس طرح ایران کی سرحد سلطنت عثمانیہ کی سرحد سے مل گئی تھی۔ اتفاق یہ کہ دونوں سلطنتوں کے فرمانرواں بھی شجاعت، عظمت اور ملک گیری کی ہوس میں ایک دوسرے کے ہم پلہ تھے۔ ایسی صورت میں دونوں کا تصادم ناگزیر تھا۔ تصادم کے متعدد اسباب موجود تھے۔ سب سے بڑا سبب مذہب کا اختلاف تھا۔ شاہ اسماعیل ایک غالی شیعہ اور سلیم ایک متشدد سنی تھا۔ سلطنت عثمانیہ کے ایشیائی مقبوضات میں شیعوں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ شاہ اسماعیل کے گماشتے اناطولیہ میں شیعت کی تلقین کرتے پھرتے تھے اور اندر اندر لوگوں کو سلیم کے خلاف ابھارتے رہتے تھے۔ سلیم شیعت کا سخت دشمن تھا اور اسے سلطنت کے لیے ایک بڑا فتنہ خیال کرتا تھا۔ وہ دیکھ چکا تھا کہ اس کی تخت نشینی سے ایک ہی سال قبل اسماعیل کے ایوان میں سے شاہ کلی نامی ایک شخص نے کس طرح تشیع کی تبلیغ کر کے اناطولیہ کے باشندوں کو بغاوت پر آمادہ کرنا چاہا تھا، اور اس فتنے کے فروغ کرنے میں کس قدر دشواری پیش آئی تھی۔ چنانچہ جب اسے اس قسم کا خطرہ پھر محسوس ہوا تو اس نے اپنی سلطنت سے شیعت کا استحصال کر دینا چاہا اور جاسوسوں کے ذریعے سے سلطنت کے تمام شیعوں کو شمار کرایا۔ ان کی تعداد 70,000 نکلی۔ پھر ایک روز دفعتاً ان میں سے 40,000 کو قتل کرا دیا اور باقی 30,000 کو، جن میں عورتیں اور بچے شامل تھے، قید میں ڈال دیا۔ اس واقعے سے تمام ایران میں ایک آگ سی لگ گئی، لیکن سلیم کی قوت و ستوت کے مقابلے میں اس وقت شاہ اسماعیل کو اقدام کی جرأت نہ ہوئی۔ بہرحال ایران اور دولت عثمانیہ کی جنگ کا یہی ایک سبب نہ تھا۔ اس قتل عام سے قبل بھی دونوں سلطنتوں کے تعلقات کشیدہ ہو چکے تھے۔ مثلاً شاہ یزید ثانی کے عہد میں چھوٹی چھوٹی لڑائیاں پیش آ چکی تھیں، جن میں شاہ اسماعیل نے بعض ترک سرداروں کو، جو ایشیائی کوچک کے سرحدی علاقوں کے حاکم تھے، شکست دی تھی۔ علاوہ بریں اس نے دولت عثمانیہ کے مقابلے میں سلطان مصر سے اتحاد کر لیا تھا۔ وہ سلطنت عثمانیہ کی رفتار ترقی کو روکنا چاہتا تھا۔ ان میں سے ہر سبب سلیم جیسے تند مزاج سلطان کو جنگ پر آمادہ کرنے کے لیے کافی تھا، لیکن جس چیز نے اس کو سب سے زیادہ برانگیختہ کیا وہ یہ تھی کہ شاہ اسماعیل نے مرحوم شہزادہ احمد کے لڑکے شہزادہ مراد کو پناہ دی اور اعلانیہ اس کی حمایت کر رہا تھا۔ نہ صرف یہ بلکہ سلیم کو تخت سے اتار کر مراد کو اس کی جگہ بٹھانے کے لیے وہ اب فوجیں بھی جمع کر رہا تھا۔ سلیم کو جب اس کی اطلاع ہوئی تو اس نے ایران پر حملے کا تہیہ کر لیا اور شاہ اسماعیل کو میدان جنگ میں مقابلے کی دعوت دی۔ عثمانی فوجیں ینی شہر کے میدان میں جمع ہوئیں اور سلیم 23 صفر 960 ہجری بمطابق 20 اپریل 1514 عیسوی کو 1,40,000 فوج اور 300 توپوں کے ساتھ ایران کے پایہ تخت تبریز کی طرف روانہ ہو گیا۔ ینی شہر سے تبریز کا فاصلہ 1,000 میل سے زیادہ تھا۔ راستہ بھی پہاڑی تھا اور درمیان میں کوئی سڑک نہ تھی۔ سب سے بڑی دشواری سامان رسد کی فراہمی کی تھی۔
جب سلیم ایران کی سرحد پر پہنچا تو شاہ اسماعیل نے بجائے مقابلہ کرنے کے تمام علاقے ویران کرا دیے اور خود پایہ تخت کی طرف لوٹ گیا۔ اس سے سلیم کی مشکلات اور بڑھ گئیں۔ رسد کے ملنے میں سخت دشواری پیش آنے لگی۔ فوج میں جو اپنے طویل سفر سے بالکل خستہ ہو گئی تھی، بے دلی کے آثار نمایاں ہونے لگے اور اس نے آگے بڑھنے میں تامل کیا، لیکن سلیم کی مستقل مزاجی بے دستور قائم رہی اور باوجود اس کے کہ رسد کی فراہمی روز بروز زیادہ دشوار ہوتی جاتی تھی، اس کے قدم نہ رکے۔ بالآخر فوج نے اعلانیہ طور پر آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ سلیم کے لیے یہ موقع نہایت نازک تھا، مگر اس کی غیر معمولی شجاعت نے فوج کو قابو سے باہر نہ ہونے دیا۔ وہ دلیری کے ساتھ ان کے سامنے گیا اور یوں کہنے لگا، کیا اسی طرح تم اپنے سلطان کی خدمت کرتے ہو؟ کیا تمہارا ادائے وفا محض زبانی تھا؟ جو لوگ واپس جانا چاہتے ہیں وہ فوج سے علیحدہ ہو جائیں اور چلے جائیں، لیکن میں نے تو اتنی دور کا سفر اس لیے نہیں کیا ہے کہ یہاں سے لوٹ جاؤں۔ تم میں سے جو بزدل ہیں وہ فوراً ان بہادروں سے علیحدہ ہو جائیں جنہوں نے تیگ و تفنگ اور جسم اور روح کے ساتھ ہماری مہم کے لیے اپنی جانیں وقف کر دی ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے دستہ قائم کر کے فوج کو آگے بڑھنے کا حکم دیا اور کسی ایک سپاہی کو بھی جرأت نہ ہوئی کہ وہ اپنا دستہ چھوڑ کر علیحدہ ہو جائے۔ سب ہیڈنگ: ایرانیوں کی شکست۔ عثمانی فوج جب تبریز کے قریب پہنچی تو شاہ اسماعیل کو مجبوراً مقابلے کے لیے نکلنا پڑا۔ دونوں فوجیں 2 رجب 920 ہجری بمطابق 24 اگست 1514 عیسوی کو وادی چالدیران میں صف آرا ہوئیں۔ ترکی لشکر کی تعداد، جس نے 1200 میل کی سخت دشوار گزار راہ صرف 126 روز کی قلیل مدت میں طے کی تھی، اب 1,40,000 سے گھٹ کر 1,20,000 رہ گئی تھی، جس میں 80,000 سوار تھے۔ ایرانی فوج کی مجموعی تعداد 80,000 تھی۔ یہ سب سوار تھے اور اپنی شجاعت اور سپہ گری کے لحاظ سے نہایت ممتاز تھے۔ عثمانی بالکل خستہ ہو رہے تھے، برخلاف اس کے ایرانی سوار تازہ دم تھے۔ جنگ کی ابتدا ایرانیوں کے موافق ہوئی۔ ایرانی سواروں کا جو دستہ شاہ اسماعیل کی سرکردگی میں تھا، اس نے اپنے مقابل ترکی دستے کو پسپا کر دیا، لیکن ترک فوراً ہی سنبھل گئے اور انہوں نے پلٹ کر نہایت دلیری سے مقابلہ کیا۔ اس درمیان میں عثمانی توپوں نے گولے برسانا شروع کر دیے۔ ایرانیوں کے پاس توپ خانے نہ تھے، وہ اس حملے کی تاب نہ لا سکے اور 25,000 لاشیں میدان جنگ میں چھوڑ کر بھاگے۔ شاہ اسماعیل بھی زخمی ہو گیا تھا اور بمشکل اپنی جان بچا کر بھاگ سکا۔ 14 رجب 920 ہجری بمطابق 4 ستمبر 1514 عیسوی کو سلیم تبریز میں فاتحانہ داخل ہوا۔ وہاں سے اس نے علاوہ شاہی خزانے کے 1,000 بہترین صنع اور کاریگر قسطنطنیہ روانہ کیے۔ قسطنطنیہ میں ان لوگوں کو رہنے کے لیے مکانات اور اپنے پیشوں کے جاری رکھنے کے لیے تمام ضروری سامان دیے گئے۔ تبریز میں 8 روز قیام کے بعد وہ شمال میں کرہ باغ کی طرف بڑھا۔ اس کا ارادہ تھا کہ موسم سرما آذربائیجان کے میدانوں میں گزارنے کے بعد بہار شروع ہونے پر پھر فتوحات کا سلسلہ شروع کرے، لیکن فوج اب بالکل خستہ ہو چکی تھی اور آگے بڑھنے کے لیے تیار نہ تھی۔ سلیم کو اندیشہ ہوا کہ سختی کرنے سے ممکن ہے بغاوت برپا ہو جائے، اس لیے مجبوراً وہ قسطنطنیہ کی طرف واپس ہوا۔ شاہ اسماعیل سے کوئی صلح نامہ نہ ہوا اور دونوں سلطنتوں کی جنگ کا سلسلہ کسی نہ کسی حد تک سلیم کی حیات تک قائم رہا، لیکن چالدیران کی جنگ کا نتیجہ یہ ہوا کہ دیار بکر اور کردستان کے صوبے مکمل طور پر فتح کر لیے گئے اور ایران سے نکل کر سلطنت عثمانیہ میں شامل ہو گئے۔ سلیم نے ان صوبوں کا حاکم مشہور مورخ ادریس کو مقرر کیا۔ سلیم کے لیے پورے ایران کو عثمانی مقبوضات میں داخل کر لینا دشوار نہ تھا، لیکن کسی مصلحت سے اس نے ایسا کرنا مناسب نہ خیال کیا، جیسا کہ ایورسلے کا خیال ہے۔ شیعت سے اسے اس درجہ نفرت تھی
کہ ممکن ہے اس نے ایران کو اپنی سلطنت میں شامل کرنے کے بجائے علیحدہ رکھنا ہی بہتر سمجھا۔ اسی تشدد کے تحت اس نے ایک فرمان نافذ کر کے ایران سے تجارت کرنا ممنوع قرار دے دیا، اور جب اسے معلوم ہوا کہ چند تاجروں نے اس فرمان کی حکم عدولی کی ہے تو اس نے ان سب کو قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ مفتی جمالی نے بمشکل اس سے یہ حکم منسوخ کرایا۔ سب ہیڈنگ: شام و مصر۔ ایران کے بعد سلیم شام اور مصر کی طرف متوجہ ہوا۔ یہ ممالک 250 برس سے سلاطین مملوک کے زیر حکومت تھے۔ سلیم کے زمانے میں ان کا حکمران کانسو غوری تھا۔ سلطان مصر کو حجاز کی فرما روائی بھی حاصل تھی۔ دولت عثمانیہ اور سلطنت مصر کے تعلقات بایزید ثانی ہی کے وقت سے غیر خوشگوار تھے۔ جو لڑائیاں ان کے درمیان ہوئی تھیں ان میں عثمانیوں کو ہزیمت اٹھانی پڑی تھی، لیکن سلیم کی تخت نشینی کے بعد کانسو غوری کو معلوم ہو گیا کہ اب سلطنت عثمانیہ کی عنان حکومت ایک ایسے فرما رواں کے ہاتھ میں ہے جو بایزید ثانی سے بالکل مختلف ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے شاہ اسماعیل کی دعوت پر دولت عثمانیہ کے خلاف ایران سے اتحاد کر لیا تھا۔ کردستان اور دیار بکر کی فتح کے بعد عثمانی اور شامی مقبوضات ایک دوسرے سے بالکل قریب ہو گئے تھے۔ کانسو غوری نے 522 ہجری بمطابق 1516 عیسوی میں ایک زبردست فوج شام کے علاقے میں متعین کر دی تھی تاکہ افواج عثمانی کی نقل و حرکت کی نگرانی ہوتی رہے۔ سنان پاشا نے، جو ایشیائی کوچک کے جنوب مشرق میں ترکی لشکر کا سپہ سالار تھا، اس واقعے کی اطلاع سلیم کو دی اور لکھ بھیجا کہ ایسی صورت میں سلطان کے حسب ہدایت وادی فرات کی طرف کوچ کرنا خطرے سے خالی نہ ہوگا۔ سلیم نے قسطنطنیہ میں دیوان منعقد کر کے اس مسئلے کو غور و بحث کے لیے پیش کیا۔